الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ امتحان لینے والے خود اللہ ہیں اور پاس کرنے والے بھی خود اللہ ہیں، اور اللہ کا بندے سے معاملہ اتنا زبردست ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں۔ معاملہ اصل میں پھر خطرناک تھا اگر اللہ انسان سے محبت نہ کرتے۔ یہاں معاملہ اتنا سادہ ہے کہ جس نے بنایا ہے وہ الٹا کہہ رہا ہے۔ اللہ چاہیے یہ تھا کہ ہم اللہ سے کہتے کہ یا اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے کہ اے میرے بندے، مجھے میری عزت کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اے میرے بندے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں جو بے نیاز ذات ہے، جو ساری کائنات کا پیدا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور تمہیں میری عزت کی قسم ہے تم بھی تو مجھ سے محبت کرو۔ کیسا زبردست معاملہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندے، میں تیرا قدردان ہوں، اور میں تیرا ایسا قدردان ہوں کہ مجھ جیسا قدردان تو کہیں سے لا نہیں سکتا۔ مجھ جیسا قدر کرنے والا تو نہیں ڈھونڈ سکتا جیسا میں قدردان ہوں۔ میرے بھائیو، دنیا میں کوئی انسان کسی کی کیا قدر کرے گا بتاؤ؟ میں آپ سے اچھا معاملہ کروں، ایسے بھائی فاروق سے میں کہوں کہ بھائی میں آپ کو کچھ پیسے دیتا ہوں، آپ نیا گھر خرید لیں، تو یہ میرے ساتھ اس احسان کا بدلہ کیا دیں گے مجھے؟ کہ جب بھی مجھے ملا کریں گے، میں جھک کے ملا کریں گے، کبھی گھر میں مہمان نوازی کر لیں گے، اور کیا کر لیں گے میرا؟ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں قدردان ہوں میرے بندے، اور مجھ جیسا قدردان تو نہیں پائے گا۔ میرے دوستوں کے اب دیکھو قدردانی، دیکھو ایک آدمی جس کا نام نہیں پتا، جس کا نام نہیں کوئی جانتا، اس آدمی نے مدینہ منورہ کے کچے مکانوں کے درمیان کچی مسجد میں ایک دعا مانگی، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشی الدوائر یعلم مساکیل الجبال ومقائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار وما تواری من السماء سماء والارض ارضا وما بحر ما فی قار وما جبل ما فی فار اللہم اجعل خیر عمری آخر وخیر عملی خواتمہ وخیر یوم قاقفی۔ اب اتنے الفاظ کہے اس نے، کہاں؟ وہ مدینہ منورہ، اور پیچھے کھڑے سن رہے کون؟ اللہ کے نبی سن رہے۔ کیا کہہ رہے کہ اے یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، جس تک خیال بھی نہیں جا سکتا۔ آنکھ تو تھوڑی دور تک دیکھتی ہے، خیال تو انسان کا ایک سیکنڈ میں، خیال کی رفتار میرے دوستو، خیال کی رفتار لائٹ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ روشنی کی رفتار تو 1,86,000 میل فی سیکنڈ بتاتے ہیں، خیال کی رفتار اس سے بھی تیز ہے،
وہ کہہ رہے کہ اے وہ ذات جس تک خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، اے وہ ذات کہ جس کی تعریف بیان کرنے والے سارے مل کے جمع ہو جائے اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، اے وہ ذات جس کا علم اتنا کامل ہے کہ جو بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، جو درخت کے پتوں کی تعداد جانتا ہے، اے وہ ذات جس کو یہ پتہ ہے کہ سمندروں کا وزن کتنا ہے، ان کے پانی کا ویٹ کتنا ہے، پہاڑوں کا ویٹ کتنا ہے، جس کا علم اتنا کامل ہے، جس سے ایک زمین ساتویں زمین ایک زمین سے کچھ چھپا نہیں سکتی، ایک آسمان ساتویں آسمان سے دوسرا آسمان اس سے کچھ چھپا نہیں سکتا، سمندروں کی تہ میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے چھپ نہیں سکتا، پہاڑوں کے اندر جو چٹانوں کے اندر ہے اسے چھپ نہیں سکتا۔ یہ وہ کہہ رہا اکیلا بیٹھا اللہ سے کہہ رہا کہ اے وہ ذات تو کیا ذات ہے، اور پھر یہ کہہ کے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، ایک درخواست ہے، کیا کہ یا اللہ میری عمر کا جو آخری حصہ ہے اے اللہ اس کو بہترین کر دے۔ ہائے ہائے میرے بھائیو، جس کام کا اختتام اچھا ہو وہ کام بھی اچھا ہوتا ہے۔ میری ساری زندگی اچھی گزر گئی، اختتام اچھا نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ خوش نصیب وہ لوگ ہیں ساری زندگی بھی ایسے گزری، آخر میں کلمہ نصیب ہو گیا چلے گئے کہ یا اللہ میری عمر کا آخری حصہ اچھا کر دے، اور اے اللہ میرا سب سے خوبصورت عمل وہ کر دے جو میں دنیا میں آخری عمل کروں سب سے خوبصورت وہ ہو۔ اے میرے رب میرا سب سے خوبصورت دن وہ کریں، سب سے خوبصورت دن وہ کریں جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی پیچھے کھڑے اور اس کو کسی ساتھ کے ساتھی کو کہا کہ دیکھو جب یہ ختم کرے دعا اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب اس نے ختم کیا تو کہا اللہ کے رسول تجھے بلا رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا بلال تیرے پاس کچھ ہے لے کے آ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی ایسے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا ہے۔ فرمایا لے آ۔ وہ سونا لا کے اللہ کے نبی نے اس کی خدمت میں پیش کیا کہ لے بھائی تجھے ہدیہ ہے، اور ساتھ پوچھا تجھے پتہ ہے یہ میں تمہیں کیوں دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے، آپ نے اس لیے مجھے دیا ہے کہ آپ میرے رشتہ دار ہیں، اور آپ رشتہ داروں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ رشتہ داروں کے خیر خواہ ہیں، آپ نے رشتہ داری کی وجہ سے مجھے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ایک تو نے سچ کہا کہ میں رشتہ داروں کا خیر خواہ ہوں، لیکن یہ جو سونا میں نے دیا یہ تجھے اس لیے نہیں دیا، یہ میں نے تجھے اس لیے دیا ہے کہ تو نے اتنی خوبصورت اللہ کی تعریف کی، ایسی خوبصورت۔ اب میرے بھائیوں سبحان، کہاں اس نے تعریف کی اللہ کی، اور اللہ نے اس کی تعریف کا صلہ یہ دیا کہ اپنے حبیب کو کہا کہ میری طرح سونا پیش کر اس کو، اور یہ الفاظ جو اس نے اللہ کے سامنے بولے تھے، کہاں اکیلے میں بات کر رہا تھا، اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں وہ الفاظ محفوظ کر دیے۔ آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ لنڈن میں میں آج اس کے الفاظ بول رہا ہوں جس کا نام بھی نہیں پتا کون تھا۔ یہ میرے بھائیوں اللہ کی قدردانی ہے۔ وہ تو الفاظ بول کے ختم ہو گیا، وہ تو چلا گیا۔ اللہ کیسا قدردان ہے کہ قیامت تک لوگ ان الفاظ کو بولتے رہیں گے، اور قیامت تک اللہ نے یہ الفاظ زندہ کر دیے۔ اب میرے ایمان سے بتاؤ اس سے بڑا کوئی قدردان ہو سکتا ہے؟ ایسی قدردانی کو کر سکتا ہے؟ اس دفعہ حج پہ میں حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں طواف زیارت کے بعد صحیح کر رہے تھے، تو صحیح جب کر رہے تھے ایک فلور پہ گیا، دوسرے پہ گیا، تیسرے، بھرے ہوئے فلور اور پیک لوگ چل رہے، لاکھوں لوگ بھاگ رہے، صحیح کر رہے۔ میں اوپر کھڑا ہو کے میں نے لوگوں کو دیکھا تو ساری سر، تو میرے دل میں کھڑا ہو کے بات ہے، میں کہا سبحان اللہ، کیا قدردانی ہے میرے مالک تیری، کیا تو قدردان ہے۔ اگر آج اماں ہاجرہ علیہ السلام زندہ ہو کے آ جائے، وہ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، میں اکیلی جس سے کسی نے نہیں دیکھا،
اکیلی, اور وہ چھوٹا بچہ وہاں بیٹھا تھا, میں یہاں بھاگی تھی اکیلی, کوئی میرا گواہ نہیں, کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں, کسی نے میری پکار نہ سنی, کسی نے میری آواز نہ سنی, کسی آنکھ نے مجھے نہ دیکھا. تو آج میرے اس بھاگنے پہ اللہ نے میری قیمت یہ لگائی ہے کہ یہ لاکھوں لوگوں کو بھگا دیا. وہ کیا کہیں, وہ دیکھ کے اللہ سے کہیں گے اے اللہ میں نے کیا کیا تھا, میں تو کچھ بھی نہیں کیا, میرے مولا تو میری یہ قیمت لگاتا ہے, تو اپنے بندوں کے اعمال کی یہ قدر ادا نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ, میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا. اور اللہ نے ایسی قیمت لگائی کہ اپنی سب سے بڑی ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرما دیا کہ اے میرے حبیب, یہاں سے آپ بھی بھاگیں گے تو آپ کا حج ہوگا, کیونکہ میری وہ بندی وہاں سے بھاگی تھی. اب میرے دوستو بتاؤ, ایسا قدردان بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا قدردان؟ یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, ہو نہیں سکتا کوئی. اس اللہ کو اپنے اعمال دکھاؤ میرے دوست, اس اللہ سے تعلق بناؤ, اس اللہ کو اپنا محبوب بناؤ. دنیا میں خدا کی قسم کوئی نہیں ہے اس قابل کہ اس کو اپنا محبوب بنایا جائے. کل مجھے رات یہاں ایک آدمی نے کہا, وہاں لیڈز میں مجھے ایک بندہ ملا, تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جی میری والدہ نے مجھے منع کر دیا, میری والدہ نے مجھے منع کر دیا کہ یہ کام نہ کر. میں نے کہا یہ تو اللہ کا حکم ہے, ایک کوئی کام تھا تو میں نہیں بتانا چاہتا کہ اللہ کا حکم. میں نے کہا یہ تو اللہ کا حکم ہے. کہ جی میں کیا کروں, میری ماں نے کہا. میں نے کہا میرے دوست, جہاں اللہ اور ماں آمنے سامنے آ جائیں گے تو پھر ماں کو نہیں دیکھا جائے گا, پھر اللہ کو دیکھا جائے گا. اللہ ہے پہلے, کیونکہ اللہ ہی اس قابل ہے. قیامت جب میں ابھی کچھ سال ہو گیا, میرا خیال سال پہلے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا, تو میں ادھر اس کیا ہوتا ہے آپریشن تھیٹر میں لیٹا ہوا تھا. تو لوگ کچھ ڈاکٹر مشورہ کر رہے تھے, کہنے لگے یار یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, میں سن رہا ہوں, لیٹا ہوا سن رہا ہوں. وہ کہہ رہے کہ جی دیکھو یہ اس کا جہاں سے اس کی وین کٹ گئی ہے وہ بڑا مشکل ہے, یہاں سٹنٹ نہیں ڈل سکتا, میرا خیال بائی پاس کرنا پڑے گا. یہ نہیں مشکل ہے, پتہ نہیں بچے گا نہیں بچے گا, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب میرے سامنے کر رہے ہو باتیں. اب شیشے کی اس طرف شیشہ لگا, باہر میری بیوی میرے بچے ادھر کھڑے, وہ دیکھ رہے اندر سے. اب میں نے یوں دیکھا, یوں دیکھ کے ایک دم میرے دل میں خیال آیا. میں نے کہا دیکھو یہ میری بیوی ہے, یہ میرے بچے ہیں, یہ میری اولاد ہے, مگر میرے کسی کام نہیں آ سکتے. اب اس وقت میں کون ہے جو میرے کام آ سکتا ہے بتاؤ؟ میں نے اپنے سے سوال کیا, بتا تیرے سے کون کام آ سکتا ہے؟ اوہو, میرے دل کے اندر سے وہی آواز اٹھی. میں نے کہا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اللہ سے تعلق بنانا تھا, کیونکہ اللہ کے سوا خدا کی قسم کوئی اس قابل نہیں ہے کہ جس کو دل دیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی کو اپنا دوست بناتا, یہ نہیں کہا کہ میں نے دوست بنایا, نہیں, اگر بناتا تو ابو بکر کو بناتا, مگر میں نے بنایا ہی نہیں کسی کو دوست, میرا اللہ ہی دوست ہے. دنیا میں کوئی اس قابل ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اے میرے بندے دیکھ تیری ضرورتوں کو پورا کرنے والا میں ہوں. میں کبھی میرے جاننے والے ہیں حکومت میں ہیں, وہ حکومت میں, تو میں ان کے پاس ایک دفعہ بیٹھا تھا, تو وہ کوئی بندہ آیا اپنی فائلیں لے کے, اتنی موٹی فائلیں تھیں اس کے پاس, اس میں تصویریں لگی ہوئی, کہیں پولیس مار رہی ہے, کہیں کچھ, اتنی موٹی فائل بنائی ہوئی تصویریں. تو اس نے آگے کہا حضرت, اس نے اس حکمران سے کہا کہ سر دیکھیں یہ میں نے آپ کے لیے اتنی مار کھائی, 20 سال ہو گئے جناب, ہم نے یہ کیا, یہ وہ تصویریں ساری دکھاتا رہا کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوا, فلاں حکومت آئی, ہم نے یہ کیا, فلاں ہم ڈٹے رہے جناب, دنیا ہمارے پیچھے. اپنی ساری قربانیاں اس کو سناتا رہا کہ ہم نے 20 سال حضرت آپ کے لیے قربانی کی, اب آپ کی حکومت آ گئی ہے, اب ہمیں کچھ عطا فرمائیں, مجھے کہیں لگا دیں, مجھے کوئی یہ کریں, وہ خاموشی سے وہ حکمران جو تھے وہ سنتے رہے چپ کر کے. وہ جب وہ چلا گیا تو مجھے کہنے لگے دیکھو جی یہ جھوٹ بول رہا تھا, جب فلاں کی حکومت آئی تھی نا تو یہ اس کے ساتھ مل گیا تھا.
میرے دل میں چاہا، میرے دل کیا کہ میں بھاگ کے اس کے پیچھے جاؤں، اسے کہوں دیکھ میرے پیارے تو نے کیا کیا، تو نے کس پہ انویسٹ کیا کہ جس کے دل میں تیری ذرا بھی قدر نہیں۔ ارے اللہ کو تو ایک عمل دکھاتا، اللہ کو ایک عمل دکھاتا، اللہ تیرے اس عمل کی قیمت لگاتا۔ روزہ رکھتا ہے انسان، روزہ کیا ہوتا ہے؟ سحری پہ کھا کھا کے برا حال کر لیتے ہیں، افطاری پہ کھا کھا کے برا حال کرتے ہیں، بیچ میں تھوڑا سا سپین ہے کہ کچھ نہیں کھاتے۔ اس بھوکا رہنے پہ اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ اللہ فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، فرشتوں کو جمع کر کے پوچھتے ہیں، یہ اللہ کا سٹائل ہے، اللہ ہے، اس کا سٹائل ہے۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے پوچھتے ہوئے، بتاؤ یہ تمہیں پتہ ہے یہ آدمی جو ہے کھانا کیوں نہیں کھا رہا بھلا؟ تمہیں پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ جی آپ جانیں۔ فرشتے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کہتے ہیں یہ اس لیے نہیں کھا رہا، یہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، یہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، اس لیے بھوکا ہے، اس لیے کچھ نہیں کھاتا نہ پیتا ہے۔ تو اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، اس کے اس بھوکا رہنے پہ میں اس سے راضی ہو گیا اور میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور جو یہ روزہ اس نے رکھا، جو بھوکا رہا ہے، اس کی جزا میں خود سے مل گیا ہوں، آج سے میں اس کا ہو گیا۔ ایسی قدردانی اللہ کی۔ اور پھر طاقت کتنی ہے اللہ کی؟ طاقت اللہ کی، دیکھو نا، ہم لوگوں سے تعلق کیوں بناتے ہیں؟ کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور ضرورتیں پوری کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اس کی طاقت کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، تم سب کے سب بھوکے ہو، تو تم کیا کیا کرو؟ تم مجھ سے کھانا مانگا کرو، میں تمہیں کھانا دیا کروں۔ یہ دیکھو، یہ لاڈ دیکھو میرے دوستو اللہ کے۔ اللہ کہہ رہے کہ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو، مجھ سے کھانا مانگا کرو، تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں کھانا دیا کروں گا۔ اے میرے بندو تم سب ننگے ہو، سب کے سب ننگے ہو، تو کیا کیا کرو؟ انہیں کا کپڑا پہنا کرو، نہیں، مجھ سے کپڑا مانگا کرو، تو میں پتہ کیا کروں گا؟ میں تمہیں کپڑے دیا کروں گا۔ جس طرح کوئی شفیق ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہوتی ہے نا کہ بیٹا دیکھ مجھ سے مانگنا میں تمہیں دوں گا، اللہ کہتے مجھ سے مانگا کرو میں تمہیں دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، تو کیا کرو؟ مجھ سے ہدایت مانگا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ پھر آگے اللہ اپنا تعارف کراتے کہتے ہیں، یہ حدیث قدسی کا مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ اپنا تعارف کرائے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہ تم سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اور سب جمع ہو کے اپنی اپنی ضرورتیں مانگنی شروع کر دو۔ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے، جو تمہارے دل میں ہے وہ سب مانگو مجھ سے، اور اسی میدان میں کھڑے کھڑے میں تم سب کی ضرورتوں حاجتوں کو وہی پورا کر دوں۔ تو میرے خزانے پتہ کتنے بڑے ہیں؟ میرے خزانوں میں جو تمہارے اس دینے سے جو کمی آ جائے گی وہ اتنی آئے گی جیسے سمندر کے اندر ایک سوئی ڈال کے یوں نکال لو، اس سوئی کے نکے سے جو پانی لگے گا اس میں تو سمندر میں تو کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی، مگر تیرے رب کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ ان میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ میں وہ ذات ہوں۔ اب اس اللہ کو چھوڑ کے میرے بھائیو کسی اور سے تعلق بنانا، اس اللہ کو چھوڑ کے چلے جانا، یہ تو ناقدری کی بات ہے۔ اس اللہ سے تعلق بناؤ، اور وہ اللہ کیسا ہے، وہ اللہ رحیم کیسا ہے، وہ اللہ مہربان کیسا ہے کہ وہ اللہ خود اپنا تعارف کراتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کس کے نام سے؟ جو مہربان ہے۔ اس نے تعارف یہ نہیں کرایا کہ بسم اللہ الجبار القہار، نہیں، مہربان رحمان رحیم۔ وہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، اوہو، میں نے جو کتابوں میں پڑھا، جو بیانوں میں لوگوں سے سنا، تو میں سچ بتاؤں آپ کو کہ آدھا تعارف کرایا اللہ کا۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، یہ فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے
کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں حدیث آپ کو سناتا ہوں, آپ کو یاد آ جائے گی. کہ آپ مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہنس رہے تھے کھلکھلا کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ یہ جو تم ہنس رہے ہو, جو مجھے پتہ ہے, اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور رونا زیادہ شروع کر دو. تم جو میں جانتا ہوں, اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم اپنے گھروں کو بغیر تالا لگائے, بغیر چوکیدار کے جنگلوں میں بھاگ جاؤ. اتنی حدیث لکھی ہوئی ہے, اتنی لکھی ہے, میں نے اتنی پڑھی, آگے نہیں لکھی ہوئی. جبکہ اس حدیث کا اگلا حصہ بھی ہے, اس حدیث کا اگلا حصہ ہے, وہ میں آپ کو آج سناتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ابھی یہ جب آپ نے ان صحابہ سے یہ بات کی تو صحابہ اللہ کے نبی کی بات پہ صحابہ کے دل پہ کیا اثر ہوا ہوگا؟ ایک دم ان پہ دہشت طاری ہو گئی اور انہیں زاروں کا تار رونا شروع کر دیا اور درخواست کرنے لگے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے, آپ بھی ہمیں معاف کر دیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے دروازے تک نہیں گئے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے. کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب, میرے بندوں کو اتنا ڈرا دیا آپ نے. میرے بندے اچھا بھلا ہنس بول رہے تھے, کیوں اتنا ڈرا دیا مجھ سے, کیوں اتنا پریشان کیا؟ اچھا آپ نے پریشان کیا ہے, اب جائیں, جن کو آپ رلا کے آئے ہیں واپس جائیں, ان کو آپ ہنسا کے آئیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کریم ذات ہے اللہ کی ذات کریم ہے, اپنے بندوں پہ مہربان ہے. دیکھو جس کے پاس یہ چانس ہو کہ غلطی کر لے معافی مانگ لو, وہ کتنا کریم ہوگا. اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں رؤوف الرحیم ہوں, اور اپنے نبی سے بھی یہ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم, میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے. یعنی اوپر اللہ رؤوف الرحیم ہے, نیچے اللہ کا حبیب رؤوف الرحیم ہے. ہمارا تو مسئلہ ہی آسان ہے, ہمارا تو مسئلہ ہی کچھ نہیں, ہمیں تو پرابلم ہی کوئی نہیں. اور اللہ کے نبی کتنے رؤوف الرحیم ہے. اللہ کے نبی اتنے رؤوف الرحیم ہے کہ ایک دفعہ ایک جنازہ آیا تو جنازہ صفیں بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر کہنے لگے کہ سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ آ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. کہ کیوں نہ پڑھاؤں؟ کہا جی یہ فاسق اور فاجر تھا, یہ تو سرعام گناہ کرتا تھا, اس لیے آپ کو زیب نہیں, آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. اب بتاؤ کہ اللہ کے حبیب کو کیا چاہیے تھا کہ اللہ کے حبیب فوراً فرماتے کہ بھئی عمر نے کہہ دیا. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں کہ جن کے بارے میں خود حضور فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اتنا بڑا اعزاز, اور کتنی دفعہ جنت کی بشارت دی, اور کتنی قرآن کی آیات عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں اتری کہ اللہ بھی وہی چاہتے ہیں جو عمر چاہتا تھا. کیا ان کا مقام ہوگا بتاؤ. اب اللہ کے حبیب کو کیا چاہیے تھا؟ بس عمر نے کہہ دیا بات ختم. لیکن اللہ کے نبی رؤوف الرحیم ہے. انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا لوگوں کو, انہوں نے کہا بھئی مجھے مجمع سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کسی نے اس مرنے والے کے اندر کوئی خیر دیکھی ہے؟ کوئی خیر دیکھی کبھی؟ ایک نے کہا جی میں نے دیکھی ہے. اچھا تم نے کیا دیکھی ہے؟ کہ جی ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی, جب وہ آدھے راستے میں پہنچی تو ان کو رات ہو گئی, تو میں نے یا رسول اللہ دیکھا اس جماعت کو, میں نے اس کو دیکھا کہ اس جماعت کا پوری رات اس نے پہرا دیا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر سن لیا آپ نے, اس نے اتنا کہا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر, جنازہ شروع ہو گیا. اب جب جنازہ شروع ہو گیا, جنازہ پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تدفین میں شریک ہوئے, خود تدفین میں شریک ہوئے, اپنے دستے شفقت سے, اپنے دستے مبارک سے اس قبر پہ مٹی ڈالی. جب قبر بن کے تیار ہو گئی, تو اس قبر کے سرہانے کھڑے ہو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے فلاں مرنے والے, تیرے بارے میں لوگوں کا یہ گمان ہے کہ تو جہنمی ہے, لیکن میں اللہ کا رسول ہوں,
میں اللہ کا رسول تیرے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. اور پھر فرمایا عمر ہمیں لوگوں کی اچھائیاں دیکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے، لوگوں کی برائیاں نہ دیکھا کر. میرے دوستو، کیسے نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، کیسے اپنا حبیب عطا فرمایا. اس نبی سے وفا کرنا، اس نبی کے طریقوں پہ چلنا، یہ ہمارے لیے کامیابی کے راستے ہیں. اور ہمارا مسئلہ بالکل آسان ہے کہ اتنی شفیق ذات اللہ کی اور اتنے شفیق ذات اللہ کی نبی کی، اور اتنے خوبصورت زندگی سکھائی ہمیں اللہ کے نبی نے، اتنی خوبصورت زندگی کہ اللہ سے جو احکامات لے کے آئے اللہ کے حبیب، وہ ایسے خوبصورت احکامات لے کے آئے جن میں میں کیا بتاؤں آپ کو میرے بھائیوں، میرے دوستوں. نماز کتنا خوبصورت عمل لے کے آئے، نماز کتنی خوبصورت چیز ہمارے لیے لے کے آئے. اور جو ہمارے لیے بوجھ بنی ہوئی ہے، مثلا نماز کون پڑھے. حالانکہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دی ہے تو ہمیں عطا کرنے کے لیے دی ہے، کوئی ہمارے پہ عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. کیونکہ دیکھو نا، نماز نماز چیز کیا ہے کہ نماز، ابھی نماز کی جو تیاری ہے نا، تیاری وہ دیکھ لیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بارے میں یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مسجد میں اذان ہو تو گھر میں بیٹھ کے عورت اس اذان کا جواب دے. یہاں پہ آپ لوگ لگائے ہوئے نا، گھروں میں اسپیکر لگائے ہوئے، تو وہ جو اذان سنے عورت اپنے گھر میں اس کا جواب دے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت اذان کا جواب دے اور اس کے بعد چھوٹی سی دعا ہے وہ پڑھ لے تو اس کو 10 لاکھ درجے بلند کیے جائیں گے جنت میں اس کے. اذان، ابھی یہ نماز کی تیاری شروع ہوئی ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ پاس بیٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو گھروں میں عورتوں کو ملے گا، تو مرد اگر جواب دے تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا 20 لاکھ، اس کے 20 لاکھ درجے بلند ہوں گے. اور جو ہی وہ نماز سن کے اٹھا، اس نے وضو کیا، جو ہی وضو شروع کیا تو وضو سے جہاں جہاں پانی لگے گا وہاں سے گناہ دھلنے شروع ہو گئے. اور پھر وضو کر کے اگر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ کہہ دیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. یہ نماز کی تیاری شروع ہے، نماز نہیں بھی ہوئی. اور جو ہی گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے نکلتے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز پڑھنے جا رہا ہے، یہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو جا رہا ہے. ابھی نماز نہیں شروع ہوئی، ابھی نماز کی تیاری ہے. یہ ہر قدم پہ نیکی مل رہی ہے، ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہا ہے. دونوں فرشتے بیزی ہیں، یہ لکھنے والا بیزی ہے، یہ مٹانے والا بیزی ہے. جو ہی مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا اللہم افتح لی ابواب رحمت، اے اللہ کھول دے میرے لیے دروازے اپنی رحمت کے. جو ہی اس نے کہا اللہ کے سامنے دروازے کھل گئے، سارے رحمت کے دروازے کھل گئے. ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، ابھی تو تیاری ہے نماز کی. جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہا نماز کا ثواب ملتا رہا. کیا چیز دی اللہ نے ہمیں نماز. ابھی تو نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا، اس سے پہلے کیا کچھ ہو گیا. اور جو ہی نماز کھڑی ہوئی، اس نے امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، اور اس نے بھی ساتھ کہا اللہ اکبر. تو میں نے علماء سے سنا کہ جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو 10 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ. اور جو ہی نماز سے فارغ ہوگا تو سارے گناہ معاف. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو آپ مجھے اس کی سزا دے دیں. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ جی مجھ سے اس طرح دکان پہ میرے سے کوئی گناہ بتایا کہ یہ ہو گیا. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کس وقت ہوا تھا گناہ؟ انہوں نے کہا جی ظہر کے بعد. تو آپ نے فرمایا پھر تو نے اثر نہیں پڑی تھی؟ انہوں نے کہا جی اثر تو پڑی تھی. تو آپ نے فرمایا تو نے سنا نہیں
کہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک کے جو گناہ ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں. تیرے معاف ہو گئے گناہ. میرے دوستو نماز سیکھنے، نماز سیکھ لیں. اگر ہم نماز سیکھ لیں تو خدا کی قسم اللہ سے ملاقات سیکھ لیں گے. جس نے نماز پڑھنی سیکھ لی، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز سیکھنا، ایک ہے دعا کرنا، ایک ہے دعا مانگنا. کرنے اور سیکھنے میں، مانگنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے. میرے دل کا یہ یقین ہے کہ جس نے نماز پڑھنی سیکھ لی اور نماز پڑھنی سیکھ کے اس نے جب اسے عادت پڑ گئی کہ جب اس کو ضرورت پڑے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے مانگ لیا کرے، تو میرے دوستو اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے. نماز اتنی خوبصورت چیز ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو عمل کیا ہے اپنی زندگی میں نماز پڑھی. اتنی نماز پڑھی ہے کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ اے میرے حبیب تھوڑی کم کر لے. کوئی تو چیز ہوگی نماز میں، یہ اللہ کے بھی ہمارے لیے لے کے آئے اللہ سے. ہمیں میرے دوستوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز سیکھی نہیں. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سیکھیں میرے بھائیوں. ہمیں حضور کی زندگی سیکھیں. کیا خوبصورت زندگی ہے، کیا خوبصورت زندگی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا تعلق جوڑ رہے ہیں اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کے خاندان سے ہمارا تعلق بناتے ہیں اللہ. ہم حضور کے گھر والے بنتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جو نبی کی جو بیویاں ہیں تمہاری مائیں ہیں. اللہ خود حضور کے کی ازواج مطہرات کو ہماری والدائیں بنا رہے ہیں. تو کیسا تعلق بنا رہے ہیں اللہ. ہم اپنی ماؤں سے تعلق بنائیں. ہماری اماں جان، بڑی امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیا ان کے ہمارے اوپر احسانات ہیں اور کیا شفقت ہے ان کی امت پہ. کیونکہ میں یہ افسوس سے بات کہہ رہا ہوں، یقین کریں ہم نے تعلق نہیں جوڑا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تعلق نہیں بنایا، حضور کے گھر والوں سے تعلق نہیں بنایا. آج بھی چلے جائیں، مکہ مکرمہ جائیں اور جا کے امی جان کی قبر پہ جائیں، امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پہ جائیں اور جا کے بات کریں. امی جان سے کہیں کہ امی جان آپ کا نالائق بیٹا آیا ہے. آج آپ کو محسوس ہوگا کہ میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے. خوشبوئیں آ رہی ہیں آج بھی آپ کو اپنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت امی خدیجہ کے پاس ملے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن کیا کہ تعلق بنائے. اور اللہ کے نبی سے تعلق کیسے بنے گا؟ اللہ کے نبی کے گھر والوں سے تعلق کیسے بنے گا؟ جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنا تھا ویسے ہی بنے گا کہ اپنی سوچ ختم کر دے، اپنا سب کچھ ختم کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ میری سوچ ختم ہے، میری عقل ختم ہے، میں اب وہ زندگی گزاروں گا جو آپ کے نبی نے گزاری. میں گھر میں ویسی زندگی گزاروں گا جو اللہ کے رسول نے گزاری ہے. میری سوچ نہیں کوئی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور کی زندگی گھر میں کیسی تھی. کسی نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ جتنی دیر میں حضور کے ساتھ رہی ہوں مجھے ایک دن بھی ایسا یاد نہیں ہے جب حضور گھر میں تشریف لائے ہوں، گھر میں داخل ہو رہے ہوں اور چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو. ایک دن بھی ایسا یاد نہیں. کیونکہ کسی نے پوچھا گھر میں کیسے رہتے تھے، فرمایا خوش باش، ہر وقت ہنسنے والے، ہر وقت باتیں کرنے والے. اور باہر کسی سے پوچھا کہ حضور کی زندگی باہر کی کیسی تھی، تو انہوں نے کہا کہ غمگین، ہر وقت غم زدہ، ہر وقت ایک سوچ تھی جو ان پہ رہتی تھی. یعنی گھر میں کیسے رہنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے. اور میرے دوستو ہماری زندگی الٹ ہے. ہم گھر میں غم زدہ، پریشان، گھر میں آتے ہیں تو
عجیب چہرے لے کے گھر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں کہ بیوی بچے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، اور باہر لوگوں سے خوش، ہنس رہے بول رہے، خوش ہو رہے، حالانکہ حکم گھر میں ہے۔ وہ کیا مسلمان ہے میرے دوستو، کیا مسلمان ہے کہ جو گھر میں آئے تو بیوی بچے پریشان ہو جائیں؟ یہ کیا مسلمان ہے؟ ہمارے نبی نے ہمیں گھر کے اخلاق سکھائے، گھر کی زندگی سکھائی کہ گھر میں محبت دینی ہے، اپنی اولاد کو محبت دو، اتنی محبت دو کہ 7 سال تک اسے نماز کا نہ کہو، صرف محبت دو۔ اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کر کے دکھایا ہے کہ امام حسن امام حسین سے جب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے کیسے گزارتے تھے، کس طرح گھر میں گھوڑا بن کے ان کو اپنے اوپر سواریاں کرا کے پھراتے تھے۔ یہ ہمیں بتایا کہ تم نے گھر میں کیا کرنا ہے، یعنی اولاد سے محبت کرنا میرے بھائیو، اولاد کو محبت بانٹنا۔ وہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے، سفیان ثوری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو یعنی ان کا الٹا پیر مسجد میں داخل ہو گیا، الٹا پیر داخل ہوا تو غیب سے ان کو آواز آئی کہ کس طرح سور کی طرح مسجد میں داخل ہو رہے ہو۔ سور کہتے ہیں بیل کو، وہیں سے ان کا نام پڑ گیا سفیان ثوری۔ کتنے بڑے انسان ہوں گے بتائیں۔ ایک دفعہ وہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے کسی بات پہ فتویٰ دیا، انہوں نے کہا کہ اس نے غلط فتویٰ دیا ہے تو میں اس کو قتل کروں گا۔ تو بادشاہ مدینہ منورہ سے چل پڑا، مدینہ منورہ سے چلا، اور کسی نے آ کے ان کو بتا دیا، حرم میں بیٹھے تھے کسی نے بتایا کہ سفیان وہ بادشاہ چل پڑا ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ میں وہاں مکہ مکرمہ پہنچ کے تجھے قتل کروں گا۔ تو وہیں سے اٹھے اور جا کے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لیا، جا کے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ بادشاہ مکہ کی حدود میں داخل ہو گیا تو میں تجھ سے دوستی توڑ لوں گا۔ کیا تعلق ہوگا اللہ سے بتاؤ۔ اور میرے دوستوں کتابوں میں لکھی یہ بات، کتابوں میں لکھی ہے کہ ابھی وہ بادشاہ مکہ کی حدود میں داخل نہیں ہوا تھا کہ اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہیں گر کے مر گیا۔ ایسے تعلق والے آدمی ادھر اپنی مجلس میں بیٹھے تھے، لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے تھے کہ ان کا چھوٹا سا بیٹا تھا 10-12 سال کا، وہ آ گیا۔ وہ جب گھر آیا ان کے پاس اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس بیٹے کو اپنے پاس ساتھ بٹھایا اور ساتھ محفل کو اتنی دیر کے لیے برخاست کر کے اس سے باتیں کرتے رہے۔ اس سے باتیں کرتے کرتے جب جو بچہ جانے لگا، اٹھ کے باہر تک گئے، اس کو چھوڑ کے آ کے بیٹھ کے پھر دوبارہ بات شروع کی۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ چھوٹا سا بچہ تھا آپ کا بیٹا تھا، آپ نے اتنی اس کے شفقت کی، اتنی محبت کی، ایسا اکرام کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے اور میرے سب سے زیادہ اکرام کا حقدار میرا بیٹا ہے۔ یہ ہمیں سکھایا کہ اولاد سے تم لوگوں نے کس طرح معاملہ کرنا۔ اپنے گھروں کے اندر میرے دوستوں میرے بھائیوں، اپنی اولاد سے محبت سے کام کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو غصے سے نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے محبت تو بانٹو، بعد میں بتانا کہ یہ دین ہے، یہ یوں کرنا، یہ ساری ہدایات بعد کی ہیں، پہلے محبت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اتنی خوبصورت ہمیں زندگی سکھائی ہے کہ موقع موقع پہ دعائیں سکھائیں۔ اس وقت میں یہ دعا پڑھو، اس وقت میں یہ دعا پڑھو، اس وقت وہ دعائیں سیکھیں۔ کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے۔ بیماریاں کتنی عام ہیں، اور اللہ کے نبی نے صبح اٹھتے کی دعا سکھائی کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ کتنی خوبصورت دعا، جو 3 دفعہ میرے دوستو صبح اور 3 دفعہ شام کو یہ دعا پڑھ لے، انشاءاللہ جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ کہ اے اللہ میرے بدن کو عافیت عطا فرما، اے اللہ میرے کانوں کو عافیت عطا فرما، اے اللہ میری نظر کو عافیت عطا فرما، اے اللہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان اللہ کے نبی دعا پڑھا کرتے تھے۔ میں نے کتنے لوگوں سے پوچھا کہ کیا دعا پڑھتے تھے اللہ کے نبی، شاید ہی کسی کو پتا ہوگا کیا دعا پڑھتے تھے۔ جب سجدے سے اٹھتے تھے تو دعا پڑھتے،
سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر کہہ کے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی واسترنی واجبرنی وارفعنی واہدنی۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، ورحمنی صرف معاف نہ فرما، جب معاف فرمائے اب معافی ہوگی نا، اب مجھے کچھ دے بھی تو صحیح، کچھ مجھے عطا بھی فرما، جیسے کسی کہتے ہیں سامنے کچھ لاؤ بھی، اللہ کہہ رہے کہ یا اللہ معاف تو کر دیا، اب کچھ لگا بھی۔ وعاف ورزقنی، اے اللہ میری زندگی میں عافیت کر دے، اے اللہ میری زندگی میں عافیت کر دے، اور اے اللہ میری روزی بڑھا دے، میرا رزق بڑھا دے، تیرے لیے کیا مشکل، بڑھا دے۔ وسترنی وجبرنی، اے اللہ میں نے غلطیاں کرنی ہیں، یہ نہیں کہا میں غلطی نہیں کروں گا، نہیں، یا اللہ میں نے غلطی کرنی ہے، مجھ سے غلطیاں ہو جایا کریں گی، تو اب پتہ آپ کیا کریں، میں اسے پردہ ڈال دیں، میری غلطیوں پہ پردہ ڈال دیں۔ وجبرنی وسترنی وجبرنی، اور یا اللہ میں جو کام کرتا ہوں ٹیڑھے میڑھے کرتا ہوں، ٹیڑھے میڑھے کرتا ہوں، اے اللہ جو میں کام ٹیڑھے میڑھے کروں اے اللہ سیدھا کر دیا کروں، جو میں ادھر ادھر کی لائنیں ماروں تو ان کو ٹھیک کر کے بنا دیا کروں۔ وسترنی وجبرنی ورفعنی واہدنی، ورفعنی یعنی اللہ سے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے مشہور کر دے، میرا نام بلند کر دے، لوگوں میں مجھے عزت والا بنا دے۔ یعنی ہر کسی کی خواہش ہے کہ میں دنیا میں بڑا بن جاؤں، لوگ مجھے بڑا کہیں، تو اللہ سے مانگ رہا ہے یا اللہ میں خود ہی بڑا نہ بن جاؤں کہیں اپنے اندر، اے اللہ تو لوگوں میں میرا ذکر بلند کر دے، اور یا اللہ جب ذکر بلند کر دے گا تو کہیں مجھ میں بڑائی نہ آ جائے اپنی، تو یا اللہ تو مجھے ہدایت بھی دیں ساتھ، اے اللہ مجھے ہدایت بھی نصیب فرما۔ کیا خوبصورت دعائیں ہیں میرے دوستو، اگر یہ دعائیں سیکھ لیں تو اللہ سے یہ دعا کریں تو اللہ کہتے ہیں ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگا کرو کہ میں ضرور سنوں گا، ضرور۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم، اللہ جل شانہ دعا کو ضرور سنتے ہیں، وہ کبھی نہ کبھی دعا ضرور پوری ہوتی ہے، بشرطے کہ مانگنے والا ہو۔ دعا مانگ کے گھبرایا نہ کرو کہ جی 2 دفعہ مانگی ہے پوری نہیں ہو رہی، نہیں، مانگتے رہو۔ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو یہ بات۔ ابراہیم علیہ السلام کیا ان کی ہستی ہے، کیا ذات ہے، بتاؤ۔ خلیل اللہ، 4000 نبیوں کے باپ، اور اللہ سے دعا مانگنے کہ یا اللہ بیٹا عطا فرما، یا اللہ بیٹا عطا فرما، یا اللہ بیٹا عطا فرما۔ 1 دن، 2 دن، 10 دن، مہینہ، سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، یہ نہیں کہہ رہے کہ جو دیکھیے جی مانگ کے نہیں بندی گل کی کریے، ہم تو 2 دفعہ دعا مانگے، تیسری دفعہ کہتے ہیں جی منگی یار بس رہنے دو۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال ہو گئے میرے دوستو، 80 سال ہو گئے، 80 سال مانگ کے ایک دفعہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی پتہ نہیں دعا صحیح نہیں، میں اس کو صحیح کر لوں۔ نوح علیہ السلام سے سیکھو کہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں، 950 سال۔ ہم تو 2 دفعہ کسی سے بات کریں کہ نہیں یہ نہیں سنتا، بس ایسے فیصلے ہو گئے نا جی، بس میں دعا ہی کرو جی اللہ معاف کرے، بس 950 سال اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور لوگ نہیں سن رہے، آنکھوں پہ لوگ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں کہ تیری نہیں بات سننی، اور پھر بھی ان کو بات کر رہے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ بھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ شاید طریقہ کوئی غلط تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی طریقہ اور نیا طریقہ بھیجیں، یہ طریقہ آپ کا یہ نہیں چل رہا۔ ایک دفعہ یہ بات نہیں کی غلط کہ نہیں یہی ہے، میں صحیح بات نہیں کر پا رہا، بات یہی ہے۔
ہم نے مانگتے رہنا ہے اللہ سے، مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، اس وقت تک مانگتے رہنا ہے جب تک ہمیں موت نہیں آ جاتی۔ اگر میرے دوستو دنیا میں نہ ملا نا تو آخرت میں مل جائے گا، اور آخرت میں جو دعاؤں پہ جو ملے گا، آخرت میں جو دعاؤں پہ ملے گا، جب اللہ اس وقت دعاؤں کو، جب جن دعاؤں کو دنیا میں پورا نہیں کیا ہوگا، جب اس وقت ان دعاؤں کے صلے میں اجر عطا فرمائیں گے، بلا کے لوگوں سے کہیں گے تم نے فلاں وقت میں فلاں دعا مانگی تھی، فلاں وقت میں فلاں مانگی تھی، نہیں پوری ہوئی تھی، آ جا ادھر، اب اس کے بدلے تمہیں میں یہ دیتا ہوں، اس کے بدلے، جب اللہ اس کے بدلے انعامات دیں گے، اس دن انسان کہے گا یا اللہ، ہائے کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی۔ دوستو بس میری گزارش ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق بنا لیں، یہ زندگی سیکھ لیں، اس زندگی کو سیکھ لیں۔ یہ جو زندگی سیکھ لے گا، دنیا کا بھی بادشاہ ہے، وہ آخرت کا بھی بادشاہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔